الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالی نے اس طریقہ یہ رکھا ہے کہ جن حضرات کو اس نے نبوت سے نوازا تھا ان حضرات کو زمین و آسمان میں اپنے ہونے کی، اپنی قدرت کی اور اپنی وسعت بادشاہت کی غیر معمولی نشانیاں دکھاتے تھے، اور اللہ تعالی نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو بہت کثرت سے یہ نشانیاں دکھائیں. چنانچہ قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنی بادشاہت کی نشانیاں دکھائیں، اور اللہ کا یہ امر، یہ حکم نافذ ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کو یہ شرف ملتا ہے کہ ان کی عزت اور عظمت میں اور ان کے یقین کی قوت میں مزید اضافہ ہو جائے، اور لوگ ان سے ایسی باتوں کو سنیں اور یہ یقین سے جان لیں کہ یہ شخص واقعی اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے. ایسا ہی ایک سفر اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، اور اس سفر کو ہم معراج کہتے ہیں. اور اس سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہانوں کا مشاہدہ کیا. زمین پر انہیں بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں، اس کے بعد آسمان کی نشانیاں دکھائی گئیں، اور آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں سے ان کی ملاقات اور مشاہدہ اور زیارت کی گئی اور کرائی گئی. پھر جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے، اور وہ مناظر اتنے اچھے اور اتنے مقروب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آ کر بیان کیا، اور امت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واسطے سے یہ سب معلومات حاصل ہوئیں. اور آپ نے بتایا کہ جو لوگ اس دنیا میں نیکی اور تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان لوگوں کو کتنا اچھا انجام اور جنت کی خوشخبری ملتی ہے. اور جو لوگ یہاں پر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر ان لوگوں کو اللہ کی جانب سے کس قدر عذاب اور دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس بات کو غور سے سنا، اور پھر یہی چیز آگے کو انہوں نے امت میں منتقل کی اور بتایا کہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہو، بلکہ جو کچھ بھی لوگ کریں گے اس کے لیے انہیں اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. ان میں سے کچھ باتیں وہ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور پایا گیا
اور اس پر میں سوار ہوا، اور پھر جب آخرت کے مناظر سے دکھائے گئے تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جب راؤن فی یوم وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، وَيَحْصَدُونَ اور يَحْصَدُونَ فِي يَوْمٍ اور جس دن جو چیز بیچتے تھے اسی دن وہ اسے کاٹ لیتے تھے، كُلَّمَا حَصَدُوا عَادَ كَمَا كَانَ، اور جب ایک فصل کاٹتے تھے تو پھر وہ فصل دوبارہ تیار ہو جاتی تھی اور پھر وہ کاٹنے لگ جاتے تھے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ من ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ المجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تعالی کی راہ میں شدید مشقت کرنے والے، تضاعف لهم الحسنۃ ب700 ضعف، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی راہ میں بہت شدید محنت کی اور اللہ نے ان کی نیکیوں کو قبول کیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نیکی 700 گنا بڑھ گئی۔ اور کوئی چیز جو یہ خرچ کرتے تھے اللہ تعالی نے جہاں پر ان لوگوں کو اس کا بدلہ دیا ہے۔ تو پہلا گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نیک کام کرتے ہوئے وہ لوگ تھے جن کے لیے الفاظ یہ ارشاد فرمائے گئے کہ المجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ یہ جہاد ضروری نہیں ہے کہ صرف ہتھیاروں ہی سے کیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ ہتھیاروں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، بلکہ اچھی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاد کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں شدید محنت کرنا۔ جو شخص بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کی راہ میں شدید محنت کرتا ہے وہ مجاہد ہے۔ ایک آدمی غریب ہے اور اپنے بیوی بچوں کو صحیح زندگی گزارنے کے لیے دن رات پر محنت کرتا ہے اور حلال کا رزق کماتا ہے، تو یہ شخص بھی مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے۔ ایک شخص اللہ نے اسے علم دیا ہے اور وہ اپنے علم کے ذریعے محنت کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ بھی مجاہد ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالی نے تجارت کی توفیق دی ہے اور وہ خدا کی راہ میں تجارت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو حرام کے مال سے بچا سکے، تو یہ شخص بھی مجاہد ہے۔ تو جہاد کی قسمیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جسم کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے علم کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ تو ان میں جو شخص اللہ کی راہ میں ہتھیار اٹھا کر خدا کے دشمنوں کے خلاف لڑتا ہے اور اس راہ میں اس کی جان چلی جاتی ہے یا اللہ کے دشمنوں میں سے کسی کو وہ قتل کر دیتا ہے، تو اس کو جہاد کی ایک خاص قسم ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا، اس سے تعبیر کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجاہد صرف یہی ہے۔ مجاہد ہر وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں شدید محنت کرتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی اگر جان سے گزر گیا اور قتال فی سبیل اللہ کیا تو اللہ قیامت میں اس کو بھی اتنا ہی اجر دے گا
جتنا کہ اجر اس شخص کو دیا جائے گا جس شخص نے ساری زندگی محنت کی تاکہ اپنی اولاد کو حرام کی کمائی سے بچائے اور ان کی ضروریات زندگی کو حلال اور جائز ذرائع سے پورا کرے. اور جتنا اجر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دے گا اتنا ہی اجر اس عالم دین کو بھی ملے گا جو زندگی بھر علم کے لیے کام کرتا رہا تاکہ اللہ کی عام مخلوق کو اللہ کی راہ دکھائے، لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگ اپنے طریقہ حیات کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کریں. ان تینوں میں کسی بھی شخص کو کسی اور وجہ سے فضیلت مل جائے تو یہ الگ بات ہے، وگرنہ مثال کے طور پر یہ تین آدمی جو آپ نے سنے یہ تینوں مجاہد فی سبیل اللہ ہیں. ایک آدمی کے پاس نہ تجارت ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ وہ اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کر سکتا ہے یعنی لڑ سکتا ہے، قتال فی سبیل اللہ کر سکتا ہے. اس کو اللہ نے زمین تھوڑی سی دی ہے اور وہ اپنی زمین میں خوب محنت کرتا ہے، فصل لگاتا ہے، پانی لگاتا ہے. پانی لگانے کا موقع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دن رات یہ دعائیں کرتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ کب بارش نازل ہوگی اور کب بادل آئیں گے، اور پھر جب فصل تیار ہو جائے تو اسے کاٹتا ہے، سبزیاں تیار ہو جائیں تو ان سبزیوں کو محفوظ کرتا ہے، پھل تیار ہو جائیں تو انہیں محفوظ کر کے مارکیٹ میں لے جا کر بیچ دیتا ہے، تحفے میں دے دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے. اب یہ شخص بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں اس نے بھی جہاد کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان نے اگر ایک درخت لگا دیا، اور یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی زراعت کی اس کی کھیتی سے جو بھی انسان اور جانور فائدہ اٹھائیں گے یہ سب کچھ قیامت کے دن وہ اپنی نیکیوں میں پائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے درخت لگا دیا تو جس نے دنیا میں ایک درخت لگایا اللہ نے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا. ایک آدمی زمینیں دیکھتا ہے کہ بیکار پڑی ہوئی ہیں اور 10, 20, 50, 100 درخت لگا دیتا ہے، اس نے بھی اللہ کی راہ میں کام کیا. اب ان درختوں کی رکھوالی کرتا ہے، ایک مالی اس نے رکھ لیا، اسے تنخواہ دیتا ہے. اسی طرح خود جاتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، ان پر دوائیاں لا کر چھڑکتا ہے اور ان کے پھلوں کو محفوظ کرتا ہے تاکہ اللہ کی عام مخلوق پھل کھائے اور اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے، پھلوں کا عرق نچوڑیں اور اس کو پئیں اور وہ یاد کریں کہ اللہ نے کیسی نعمت انہیں دی ہے. تو یہ جتنا کچھ بھی ہے سب کا سب اصل میں اس شخص کی محنت کا نتیجہ ہے جس نے درخت لگا کر اس پر محنت کی. تو یہ شخص بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے یہ جہاد اپنی زمین کے ذریعے کیا، اپنی جان کے ذریعے کیا، اپنے خون اور اپنے گوشت کو کھپا دیا، بہایا نہیں. اور ایک وہ ہے جس کا خون بہہ گیا. تو بنیادی طور پر یہ سب مجاہد ہیں. اس لیے ہمارے یہاں یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ مجاہد صرف وہ آدمی ہے جو جا کر لڑے اور اس کی جان اللہ کی راہ میں چلی جائے اور وہ شہید ہو جائے. یہ تصور غلط ہے. یہ جہاد کا صرف ایک طریقہ ہے جس کو قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں، مگر نہ جہاد بالعلم بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں جہاد میں شامل ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ تھے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے. جو ہی کوئی فصل تیار ہوتی تھی اسے کاٹ کر لے جاتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ فصل لگ جاتی تھی. اتنی برکتیں اللہ نے انہیں دے رکھی تھی، اتنے زیادہ وہ خوش تھے. تو میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں،
اللہ نے ان کی نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا دیا، اور جو کچھ یہ خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں دے رہا ہے۔ اب یہ جو حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر انہیں دیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مال اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اسی سے ثابت ہوا کہ کچھ لوگ جو جہاد بالمال کرتے ہیں ان کا مقام بھی کچھ کم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ لوگ اپنے مال سے جہاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا، اور اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ جوں ہی یہ فصل کاٹ کر فارغ ہوتے تھے دوسری فصل انہیں دے دی جاتی تھی، اس سے فارغ ہوتے تھے پھر اور فصل انہیں دے دی جاتی تھی، پھر اس سے فارغ ہوتے تھے پھر اور فصلیں انہیں دے دی جاتی تھی۔ تو گویا کہ اللہ نے 700 گنا تک ان کے مال کو قبول کر لیا۔ نیکی کا یہ حال ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں کبھی ایک کے عوض میں ایک ہی نیکی ملتی ہے، اور کبھی 1 روپیہ خرچ کرنے پہ اللہ تعالیٰ 700 گنا لکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ کتاب و سنت میں جہاں بھی ایسے الفاظ آتے ہیں جن سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ یا چہرہ یا آنکھیں ہیں، تو اس میں صاف صاف عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ یہ الفاظ جیسے اللہ نے فرما دیا بس ویسے ہی ہیں۔ یقیناً اللہ کی آنکھ اور اللہ کا ہاتھ وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے، وہ انسانوں کی آنکھ یا کسی بھی چیز کی آنکھ یا کسی بھی چیز کے چہرے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان الفاظ کو استعمال کیا ہے ہم بس اس پہ ایمان لے آتے ہیں، اور ہم اس کی نفی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کے مشابہ ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر اللہ اس سے تجارت شروع کر دیتا ہے، اور یقیناً خدا کی تجارت میں نقصان نہیں ہے۔ تو جب یہ قیامت میں پہنچے گا تو اس انسان کو وہ سارے کا سارا مال دے دیا جائے گا، اور وہ حیران ہوگا کہ اللہ اتنا مال تو میرے پاس زندگی میں تھا ہی نہیں کہ میں خرچ کرتا۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ وہ 1 پائی جو اللہ کی راہ میں تم نے دی تھی، 1 روپیہ اور $1 جو خدا کی راہ میں خرچ کیا تھا، اللہ نے اسے تجارت میں لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، اور اس کے نتیجے میں تمہیں اتنا کچھ دیا جا رہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، اور آپ نے فرمایا خدا اس 1 درہم اور دینار کی اور 1 روپے کی ایسے ہی پرورش کرتا ہے جیسے تم لوگ اپنے گھر میں گائے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اور بچڑا اس کو تم پالتے ہو یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، بس اللہ بھی اس کی اسی طرح پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کی بڑی وقت اور تعظیم ہے، عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اسے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والوں کی دی کہ اس شخص نے اپنے مال کو خرچ کیا، اور بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں ریاکاری کے لیے مال خرچ کرے اور وہ اپنے پیسے کو اس لیے خرچ کرے تو اس انسان کو لوگ سخی کہیں اور اس انسان کا نام اور شہرت ہو جائے۔ اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں اللہ کے ہاں سے کیسی پھٹکار ان پر برستی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا میں مال سے محروم ہو جاتے ہیں، آخرت میں ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ دنیا میں چند دنوں کے لیے لوگوں میں شہرت ہو جائے گی کہ فلاں آدمی بہت سخی ہے،
اور حقیقت میں اس انسان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں. کچھ عرصے کے بعد دنیا بھی بھول جائے گی اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو وہ مر جائے گا اللہ کے ہاں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کے لیے سوائے خدا کی ناراضگی کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ دنیا میں اللہ کے علاوہ غیر کے لیے کام کرتے ہیں انہیں ہمیشہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ ثواب اور عذاب دونوں چیزیں اللہ کے پاس ہیں. تو جب یہ اس ساتھ سے لگنا ہے اور ثواب اور عذاب وہاں سے ملنا ہے تو آخر کس وجہ سے انسان ان چیزوں کو اختیار کرے اور کس وجہ سے آخر انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑے؟ لوگوں میں نام بری کے لیے اور لوگوں میں اچھا نام بنانے کے لیے. کوئی وقت نہیں ہے. ہاں اللہ کسی کی نیکی کو قبول کر لے اور لوگوں میں خود بخود اس کی شہرت ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. اللہ جب کسی کو شہرت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی شہرت کی حفاظت بھی فرماتا ہے. اور بڑا مجاہدہ یہ ہے اور آج کل کے دور میں اللہ کی راہ میں جہاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسلمان جن توہمات میں پھنس گئے ہیں اور اسلامی معاشرے میں جن غیر اسلامی رسوم نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں لوگوں کو ان رسومات کی برائی سے آگاہ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جن بےہودگیوں پر وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور جس تہذیب کو وہ پرورش دے رہے ہیں یہ چیزیں اللہ کے ہاں قطعاً کام آنے والی نہیں ہیں اور اللہ کے ہاں اس پہ پوچھوں. اور یہ کوئی اتنا بڑا کام مشکل نہیں ہے کہ انسان نہ کر سکیں. ہر مرد و عورت جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ کر سکتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی مرد و عورت وہ شادی اور بیاہ کی رسومات میں شریک ہوتا ہے. جہاں تک ہو سکے اپنے خاندان میں اپنے گھر میں ان رسومات کی شدت سے مخالفت کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں ناراضگی کا باعث بننے والی ہیں اور خدا نے جب ان کا حساب لیا تو اللہ کے ہاں کوئی آدمی بھی اس کا حساب دینے کے لیے راضی اور تیار نہیں ہوگا. اس لیے سوچے آدمی یہ جہاد کون کرے گا؟ یہ جہاد مسلمانوں ہی کے کرنے کا ہے اور ہمیں چاہیے کہ سوسائٹی میں یہ جہاد کریں. ہمارے ہاں اب تک ہندوؤں کے اثرات جو قدیم تہذیب سے چلے آتے ہیں مسلمان معاشرے میں موجود ہے. ہندوؤں کی تہذیب کا مسلمانوں نے بڑا گہرا اثر لیا اور ہر زمانے میں اللہ کے اچھے بندے مسلمانوں کو ہندوؤں کے اثر کو قبول کرنے سے منع کرتے رہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، انہوں نے جو اپنا وصیت نامہ لکھا ہے اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صاف اور واضح طور پر مسلمانوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ کن کن رسومات میں وہ ہندوؤں سے متاثر ہیں اور کس طرح ہندوؤں کے اثرات سے اپنے معاشرے کو مسلمانوں کو پاک رکھنا چاہیے. مرزا تقی کی ایک کتاب ہے ہفت تماشا، اگر آپ کو ملے تو آپ سے ضرور پڑھیے. آپ کو اس سے پتا چلے گا کہ ہندوؤں کا کتنا اثر مسلمانوں نے قبول کیا. ہندو بیوہ عورت کی شادی نہیں کرتے تھے اور دوسری شادی سے ہمیشہ منع کرتے تھے اپنی عورتوں کو. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ بچیوں کی شادیاں بہت کم عمری میں ہو جاتی تھیں. 15 برس کی ہوئی 16 سال کی ہوئی تو اس کی شادی ہو جاتی. اور اس وجہ سے قصبات کے شرفاء کا حال یہ تھا مسلمانوں میں کہ وہ ہندوؤں سے اتنے متاثر تھے کہ وہ شریعت کے احکامات کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے نکاح 15 16 17 برس کی بچیوں کے نکاح کرتے تھے. اور اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو شریعت کے حکم کو نہیں مانتے تھے. اور اگر کوئی آدمی شریعت کا کام کرتا تھا اپنی بیٹی کا دوسرا نکاح کر دیتا تھا اس بچی کا تو اسے نہایت ذلیل کمینہ اور کم مرتبہ سمجھتے تھے.
ایسی لڑکی خود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا کر لے تو اس سے نہیں شرماتے تھے، مگر اپنی خوشی سے یہ اپنی بچی کا نکاح دوسرا نکاح کر دیں، اس کو ذلت کی موت سے بدتر جانتے تھے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شدت سے مخالفت کی اور انہوں نے تحریر فرمایا کہ ہندوؤں کی بدترین رسم یہ ہے کہ بیوہ کی شادی نہیں کرتے، اور یہ رسم نہ تو کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں تھی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نہ ان کے بعد کبھی ہوئی۔ اور جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو وہاں پر عربوں میں اس کی دوسری شادی فوراً کر دی جاتی تھی، اور یہاں پر اول تو دوسری شادی ہندوستان میں کرنے ہی نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی کر لیتی تو لوگ اس پر وہ لان تان کرتے کہ اس کے لیے جینا دشوار ہو جاتا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا کہ بالعموم وہ بیوہ عورت اپنی پوری زندگی رنڈاپے میں کاٹتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس میں سکھی محسوس کرتی تھی۔ لوگ اس کی اس قربانی پر داد دیتے تھے، خوش ہوتے تھے اور مثالیں دیتے تھے کہ فلاں بچی 15 سال کی تھی، بیوہ ہو گئی، اور دیکھو 70 سال کی عمر میں مری ہے، کیا مجال ہے کہ اس نے 55 سال تک کسی مرد کا منہ دیکھا۔ یہ خوشی کی باتیں ہوتی تھی، اب بھی ہمارے ہاں بعض جگہ پر ہے، اور اسی لیے مرزا قتیل نے ہفت تماشا میں لکھا کہ مسلمانوں کی یہ رسم تھی کہ اگر کسی بچی کا نکاح ہو جاتا تھا اور لڑکا رخصتی سے پہلے ہی انتقال کر جاتا، کسی مرض میں گرفتار ہو گیا یا جنگیں ہوتی تھی مارا گیا، تو وہ لڑکی رخصتی ہوئے بغیر بھی بیوہ عورتوں کا لباس پہن لیتی تھی۔ مرزا قتیل نے ایک بڑی دلچسپ بات بھی لکھی ہے، اسے آپ لطیفہ ایک طرح کا سمجھ لیجئے کہ اسے لکھا ہمارے زمانے میں ہندوستان سے ایک مسلمان تھا، وہ حج کے لیے گیا اور عربوں کے کسی شہر میں اسے ضرورت کی وجہ سے کچھ کام ایسا پیش آ گیا کہ 6 ماہ تک ٹھہرنا پڑا۔ تو یہاں ہندوستانی مسلمان کی وہاں ایک عرب لڑکے سے دوستی ہو گئی، اور اتنی اچھی دوستی ہو گئی کہ صبح شام یہ ساتھ رہتے تھے اور دونوں میں بہت دانت کاٹی تھی اور ایک دوسرے کا دم بھرتے اور بالکل جدا نہیں ہوتے تھے۔ اس ہندوستانی لڑکے سے اس عرب لڑکے کو محبت ہوئی اور وہ اسے گھر بلاتا، کھانا کھلاتا، اچھی جگہ لے کے دی کے رہو، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ کچھ دن تک وہ عرب لڑکا اس ہندوستانی کے گھر نہیں آیا۔ یہ ہندوستانی کچھ زیادہ جانتا نہیں تھا اور اس جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ اب کس سے پوچھتا، کہاں جاتا کہ وہی عرب لڑکا وہ کہاں گیا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد ملاقات ہوئی تو اس ہندوستانی مسلمان نے اس عرب لڑکے سے گلہ کیا اور کہا کہ اتنے دن ہو گئے، اتنی اچھی ہماری دوستی، اور آپ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ اس عرب نے کہا بھائی کیا کرتا، میری والدہ کا نکاح تھا، فلاں عرب جو فلاں محلے میں رہتے ہیں ان کے ہاں سے پیغام آیا تھا، والدہ نے ہاں کر دی، اور تمہیں معلوم ہے کہ میرے علاوہ تو کوئی بیٹا ہے نہیں، اب کون بندوبست کرتا۔ تو 3-4 دن اسی میں لگ گئے اور میں نے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور نکاح کی رات جب بارات آئی تو پھر میں نے انہیں شربت پلایا اور کھانا وغیرہ کھلایا، اور پھر ضروری سامان سب کچھ سمیٹنا تھا، اس لیے اتنے دن لگ گئے، اور کل میں فارغ ہوا اور آج ان سے ملنے آ گیا۔ یہ جو ہندوستانی مسلمان تھا اس نے بہت زور سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حیران رہ گیا کہ یہ عرب لڑکا اپنی والدہ کا نکاح کیسے بیان کرتا۔ یہ عرب جو تھا حیران ہوا اس پہ کہ یہ لاہور کیوں پڑ رہا ہے، اور وہ اس پہ کہ اس نے اپنی والدہ کے نکاح کا ذکر کیسے کیا۔ وہ خالص عرب تھا، اسے بڑا غصہ آیا اور اٹھ کے وہ عدالت میں چلا گیا اور قاضی کے سامنے جا کر کہا کہ اس شخص نے ہندوستانی نے میری توہین کی ہے، اتنا میرا اچھا دوست تھا، اتنا میں نے پیسہ خرچ کیا، اتنی اس کی آؤ بھگت کی، عزت کی، اور آج اب نکاح کی بات آئی
اور میں نے اپنی والدہ صاحبہ کا بیان کیا تو اس نے لاہور پڑھا جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو تو آپ اس سے پوچھیے اس نے میری توہین کیوں کی. قصہ مختصر یہ کہ قاضی نے حکم دیا، پولیس پکڑ کے لے آئی ہندوستانی کو. قاضی نے کہا عدالت کی زبان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہو کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جب اس کی والدہ کے نکاح کی خبر تمہیں ملی تو تم نے لاہور پڑھی؟ اب قاضی اس خیال میں تھا کہ اگر یہ اقرار کر لے تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ کوئی گناہ کا کام چھوڑے گا کہ تم نے لاہور پڑھا. اس کا مسئلہ یہی ہے کہ بیوہ عورت کا نکاح کر دینا چاہیے، اور یہ جو تم نے لاہور پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے. تو تم توبہ کرو کہ آئندہ سے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرو گے، اور اگر تم کرو گے تو تم پر سزا نافذ کی جائے گی. اور تم نے یہ جو لاہور پڑھا ہے یہ بہت برا کام کیا ہے. قاضی کے ذہن میں یہ تھا. تو اس شخص نے اقرار کر لیا کہ اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا. تو قاضی نے کہا کہ کیوں پڑھی؟ اس نے ہمیں ٹھیک کیا. میری عمر آباد دیکھ لیں، جتنا بھی میں ہوں ساری زندگی گزارتی ہندوستان میں تو کیا میرے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنا کہ ایک عورت بیوہ ہو جائے مسلمان عورت اور دوسرا نکاح کر لے. یہ کیسے ممکن؟ تو قاضی بھی حیران اور وہ عرب لڑکا بھی حیران، کیونکہ ان کے ہاں تو آئے دن کی بات تھی کہ عورت معاشرے میں تنہا نہیں رہتی تھی، کوئی نہ کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے والا ہوتا تھا. ایسے نہیں تھا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اس عورت کو کوئی پوچھنے والا نہ رہے. یہ وہ رسومات ہیں جو 17ویں صدی میں بہت زیادہ تھی. پھر 18ویں صدی میں کمی ہوئی، 19ویں صدی میں کمی ہوئی، لیکن اس کے باوجود اب تک اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. ایک مصنف تھے احمد علی صاحب، انہوں نے آج سے کوئی 110 سال پہلے دلی کی شام ایک کتاب لکھی تھی. اب اگر اسے پڑھیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بیوہ کے عقد ثانی کو کتنا زیادہ برا یہ مسلمان سمجھتے تھے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ دور دور تک حالت نہیں رہی، البتہ اب بھی کچھ نہ کچھ اثر تو باقی ہے. اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے خلاف مسلمان مرد و عورت کو اب بھی جہاد کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے کہ ایسے کام مت کرو. رسومات ہیں، شادی کی رسمیں، موت کی رسمیں، جتنی بھی ہیں ان سب کو ختم کرنا چاہیے. اور جو لوگ یہ کام کریں گے یقیناً اللہ کے ہاں انہیں جہاد کا ثواب ملے گا. کچھ نہیں تو اپنے خاندان میں ان رسموں کو ختم کر دیا جائے، اپنے گھر میں ختم کر دیا جائے. اپنی بیٹے بیٹیوں کے نکاحوں پہ، شادی پہ ان سب چیزوں کو ختم کرنا چاہیے تاکہ نکاح اور شادی آسان ہو جائے. پہلے زمانے میں رواج تھا کہ بارات جب واپس ہوتی تھی دلہن کو لے کے جاتے تھے تو شور و غل مچتا تھا. دلہن پالکی سے اتاری جاتی تھی، ڈولی سے اتارتے تھے، اب گاڑی سے اتاری جاتی ہے. اور مسلمانوں میں یہاں تک رواج رہا کہ دلہا ڈولی کے اندر ہاتھ ڈالتا تھا اور اپنی دلہن کو گود میں لے کے سب کے سامنے اتارتا تھا. بعض خاندان ایسے تھے کہ دلہا کی ماں اور بہنیں آ کے اتارتی تھی اور پھر دلہا کے لیے دوپٹہ بچھایا جاتا تھا، یا بیوی دلہن اس کے کپڑے اتنے لمبے پہنائے جاتے تھے کہ دلہا اس کے دامن پر کھڑے ہو کے 2 نفل پڑتا تھا. اور دلہن کے پاؤں دھوئے جاتے تھے اور اس پانی کو مکان کے چاروں کونوں میں ڈال دیا جاتا تھا. یہ سب رسومات تھیں، وہ بےہودگیاں ختم ہوئیں اور اب اس سے زیادہ بےہودگیاں طاری ہو گئیں اور کوئی پردے کی پرواہ نہیں رہی، کوئی شرم اور حیا جو شریعت کے مطابق ہے وہ نہیں رہی. شادی کی رسومات میں پیسے خرچ ہوتے، اس وقت بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے، اور وہ پیسے بے جا خرچ ہوتے تھے.
اسی لیے امام محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں شدید الفاظ میں ان چیزوں کی مذمت کی، اور انہوں نے تحریر فرمایا کہ حق مہر کا زیادہ مقدس کرنا، شادیوں میں بیجا خرچ کرنا، شادی سے پہلے برادری کو کھانا دینا، ابھی دلہن کی رخصتی نہیں ہے اور دلہن والے کھانا کھلا رہے ہیں، اور یہ رسم اب تک جاری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بارات آتی ہے اور کیسے زبردست کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ یہ برادریوں کو کھانے کھلانا، دلہا کا تاریخی لباس، لڑکے کو سرخ کپڑے پہنانا، زری اور تاش کا ہونا، ناچ گانا، نقارے، تاشے ڈھول بجانا، آتش بازی، بہت سی روشنیاں اور مشعلیں لے کے چلنا، لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو جوڑے دینا، شادی کی شب میں لڑکے کا لڑکی کے گھر چلا جانا، اور وہاں پہ عارضی مصحف ہوتا تھا، قرآن رکھا جاتا تھا، اور قرآن اوپر کر کے لڑکی کو اس کے نیچے سے گزارنا اب بھی ہے بعض گھرانوں میں۔ لڑکے اور لڑکی کے ہاتھوں میں کنگنا باندھنا، صحرا باندھنا، یہ سب ہندوؤں کی رسومات تھیں جو اس وقت مسلمانوں میں تھیں اور اب بھی ہیں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان میں ان سب چیزوں کی مخالفت کی، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو مخالفت ہوئی ہے مسلمانوں نے کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان سب رسومات کی مخالفت کی تھی، اور یہ مخالفت کرنے والا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، اور پھر اسی طرح تیجا ہے، دسواں ہے، 6 ماہی ہے، برسی ہے، عید ہے، شبرات ہے، اس موقع پر میتوں کو یاد کرنا، ان کے گھروں میں جا کر پھر وہی موت کے دن کو تازہ کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس توہم پرستی اور رسومات نے جان نہیں چھوڑی۔ اس لیے اب بھی کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہے تو چاہیے کہ اس طرح جہاد کرے، اور اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے، اپنے کنبے اور قبیلے سے ان رسومات کو مٹائے، سیدھا سادہ جائے اور بغیر کچھ کھائے پیے نکاح کر کے اپنی دلہن کو واپس لیا۔ ان سب بدترین اعمال میں وہ عمل ابھی تک مسلمانوں میں ہے، وہ علم نجوم ہے۔ نجومیوں کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا کہ جناب کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نکاح کریں۔ قدیم ہندوستان میں یہ جو علم نجوم کا رواج تھا وہ مسلمانوں نے لیا۔ ایک علم نجوم ہے علم کی حد تک، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ زندگی کے جتنے بھی کام ہیں ہر کام میں انسان نجومیوں کے پاس چلا جائے، یہ وہ بےہودگی ہے جو ہندوؤں سے مسلمانوں نے لی تھی۔ ضیاء الدین برنی کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ لکھتے ہیں کہ دہلی کا کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جس میں نجومی نہ رہتے۔ بادشاہ، وزراء، بڑے بڑے عمراء اپنے بچوں کے ذائقے تیار کرواتے تھے، اور ہندو اور مسلمان نجومی الگ الگ اپنی دکانیں سجائے ہوئے ہوتے تھے، اور دہلی کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے خاندانوں میں یہ رسم چلی ہوئی تھی کہ نجومی سے دریافت کیے بغیر کوئی خیر کا کام، کوئی بڑا کام نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سلطان علاء الدین خلجی جیسا شخص وہ کہتے تھے کہ میرے حرم پہ ہمارے گھر کی خواتین پر بہت زیادہ اثرات ہیں نجومیوں کے، اور نجومیوں سے ہر چیز پوچھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو کام کو کرنا نہ کرنا ایسے ہوتا ہے۔ مغل بادشاہوں نے علم نجوم کو اپنایا، اور علم نجوم پہ باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی تھی۔ فیروز شاہ تغلق جیسا آدمی فال نکالتا تھا، اور حد یہ ہے کہ اکبر بادشاہ نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کی تعلیم کا جو نصاب تجویز کیا تھا اس میں رمل اور نجوم یہ دونوں لازمی مضمون کے طور پر مسلمان بچوں کو اور ہندوؤں کو پڑھایا جاتا تھا۔ جہانگیر بادشاہ کے ہاں نجومی تھے، اور شاہ جہان کے ہاں نجومی تھے، اور حتیٰ کہ شاہ جہان تو ایسے نجومیوں کی رائے کو مانتے تھے
کہ اس کے عمرا میں چمپت رائے بندیلا تھا. یہ اس کے عمرا کے مقابلے میں جب آیا ہے تو شاہ جہان کی فوج اس سے لڑائی کرنے میں کچھ پہلو پہی کر رہی تھی. تو شاہ جہان بادشاہ نے ہندو نجومیوں کو بلایا. انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب والا یہ اتنی اہم مہم ہے کہ آپ کو خود جانا چاہیے. اور اس نے نجومیوں کی بات مانی اور خود کیا. سپاہ سالار اس کا انتخاب کرنے کے لیے نجومیوں کو نام دیے جاتے تھے کہ آپ بتائیے کہ کس کو سپاہ سالاری دی جائے. حتیٰ کہ کپڑے پہننے سے پہلے اور گھوڑے اونٹ اور ہاتھی پر سوار ہونے سے پہلے بھی نجومیوں سے مشورہ کیا جاتا تھا کہ جناب اس پہ سوار ہوں یا نہ. برنیئر جو بنیادی طور پر انگریز ہے اس نے تقریباً 50 سال ہندوستان میں گزارے اور اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں نے مسلمان عمرا کو دیکھا کہ جس طرح گھر میں وہ لوگ اور لوگوں کو ملازم رکھتے تھے نجومی بھی انتہا ملازم ہوتا تھا. جیسے خانسامہ رکھتے تھے, جیسے مالی رکھتے تھے, جیسے استبل میں گھوڑوں کے بندوبست کے لیے اور ہاتھیوں کے بندوبست کے لیے فیلبان رکھتے تھے, اسی طرح مسلمان عمرا کے یہاں ہر گھر میں نجومی رکھا جاتا. اور نجومی وہ تجویز کرتا تھا کہ کون سی گھڑی مبارک ہے اور کون سی گھڑی منحوس ہے, اور گھر سے کس وقت نکلیں, لباس کس وقت پہنیں, کس طرف کو جانا ٹھیک ہوگا, کس سمت میں آپ سفر کر سکتے ہیں اور کس سمت میں آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے. اور اتنے ضعیف الاعتقاد تھے یہ مسلمان کہ جو کچھ وہ کہہ دیتا تھا بس اسی پہ عمل ہوتا تھا. دارا شکو کا تو حال خیر تھا ہی تھا, اور بہت سے مغل حکمرانوں کا حال یہی تھا. صرف اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایسے تھے کہ انہوں نے 1650 میں جب حکومت سنبھالی ہے تو آہستہ آہستہ انہوں نے یہ تمام غیر اسلامی رسومات کو ختم کرنے کا حکم دے دی. موسیقار انہوں نے اٹھا دیے اور انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ سرکاری سطح پر گورنمنٹ کے پیسے سے موسیقی کا کوئی شو منعقد نہیں ہوگا. نہ کوئی شام غزل بنائی جاتی تھی اور نہ ہی مسلمانوں کا پیسہ ان فضول کاموں میں خرچ کیا جاتا تھا. اور اسی طرح اپنے آنے کے 12ویں سال کے بعد جب حکومت اچھی طرح مضبوط ہو گئی تو انہوں نے تمام نجومیوں کے لیے ایک ہی دن حکم دیا اور انہوں نے کہا میرے دربار میں جتنے نجومی ہیں انہیں گھر بھیج دیا جائے. شہزادوں کے ساتھ جتنے نجومی رہتے ہیں ان کو گھر بھیج دیا جائے. جتنے بھی میری مملکت کے صوبے ہیں گورنرز نے جتنے نجومی رکھے ہیں ان سب کو گھر بھیج دیا جائے. اور خبردار جو مجھے پتا چلا کہ میری حکومت کا کوئی بھی افسر ان نجومیوں سے تعلقات رکھتا. اور انہوں نے اتنی سختی سے اس حکم پر عمل کرایا کہ حکمران کی اس سختی کے بعد گورنرز نے اور سیکرٹریز نے اور سب نے لکھ کر دیا کہ نیو ایئر کے آنے پہ ہم اپنی جنم پتری نہیں بنوائیں گے. ہر سال کے آغاز میں جنم پتریاں بنتی تھی اور ہندو نجومی جنم پتری کے کئی ہزار اور لاکھوں جیسا آدمی ہوتا تھا اس کے مطابق ریٹ فکس کر کے پیسے لیتے تھے اور بتاتے تھے کہ صاحب فلاں مہینے میں یہ ہوگا, فلاں میں یہ ہوگا, فلاں دن آپ کو یہ کرنا ہے, فلاں دن یہ نہیں کرنا, اور اس وقت آپ نے تجارت میں مال ڈالنا ہے اور اس وقت نہیں ڈالنا, اور اس وقت یہ آدمی آئیں گے وہ اچھے ہوں گے برے ہوں گے. الغرض پوری حکمرانیاں ہی نجومی پر چلتی تھیں. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پہلے تھے جنہوں نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا اور انہوں نے کہا خبردار جو جنم پتری بنائی گئی اور خبردار جو علم نجوم سے میرے معاملات میں کام دیا. معاصر عالمگیری اور منتخب اللباب یہ تاریخ کی کتابیں ہیں, اگر انہیں پڑھا جائے گا تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی. مگر مصیبت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو چیز عوام میں چل پڑتی ہے پھر حکومت اپنے طور پر کسی حد تک ان چیزوں کو کنٹرول میں لا سکتی ہے, لیکن بالکلیہ عوام سے ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے یہ نہیں ہوا کرتا. بہت مشکل ہوتا ہے جب تک کہ عوام کسی چیز پر خود ہی آمادہ نہ ہو
اس وقت تک عوام سے رسومات کو ختم کرنا، ان کا پلا کما کرنا از حد دشوار ہوتا ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر یہی صورتحال پیدا ہو گئی، اور نجومیوں کا اور رمالی جو ہوتے تھے ان کے ستارے بلند ہوئے، اور بادشاہ سے لے کے عوام تک ہر طبقہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، اور مغلوں کی فوجیں ان کے کہنے کے مطابق لڑتی اور پیچھے ہٹتی یا آگے بڑھتی رہیں، اور پھر وہی ہوا جو اب بھی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اب بھی آپ لوگوں کا حال دیکھیں تو آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اخبارات میں اشتہار آتا ہے کہ جناب فلاں رمال فلاں نجومی اس مہینے کی فلاں فلاں تاریخوں میں فلاں ہوٹل میں رہیں گے، اور کبھی اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو جانے کا، خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے، تو آپ دیکھیں وہاں پر باقاعدہ اپوائنٹمنٹس لی جاتی ہیں، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اثرات ہیں جو غیر مسلم تہذیب کے ہم میں آتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو بچے اسکولز کے اور کالجز کے وہ بھی کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارا سٹار کیا ہے، تم کیسے ہو۔ یہ سب کی سب اثرات ایسے ہیں جو بنیادی طور پہ اللہ کی توحید کے عقیدے کو ضعیف اور کمزور کرتے ہیں۔ اس لیے مجاہدے کی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وہ اپنے خاندان، کنبے اور قبیلے کی رسومات کے خلاف جہاد کرے، اور وہ یہ سوچے کہ اس نے مسلمان معاشرہ بنانا ہے اور اپنے خاندان کو اور اس کے نظریات اور عقائد کو پاک کرنا ہے۔ یہ عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواریں ٹھیک کرنے کے بعد جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ چھوٹے سے تھے چھوڑ کے واپس جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے بچے تھے، اور ان کی والدہ ہاجرہ کو اور اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ بڑھاپے کا زمانہ تھا، 100 برس کے قریب ان کی عمر تھی، اور اس وقت وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ رب اے میرے پروردگار مجھے بچا بنیا نعبد الاسنام، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے محفوظ رکھ کہ اللہ یہ بتوں کی عبادت کرے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اس شرک میں، اس بت پرستی میں۔ اور پھر یہی چیز ان کے بیٹوں میں آئی، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام میں، اور یہی چیز ان کے پوتوں میں آئی، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا۔ اسی لیے جو لوگ کہتے تھے کہ یہ شرک یعقوب علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے شرک کی سند لانے والوں اور شرک کی جھوٹی تہمت میرے انبیاء علیہ السلام پر لگانے والوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ رہا تھا؟ تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، یوسف علیہ السلام کو، بنیامین کو، اور 10 بھائی باقی بھی، اور انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم کی سعادت مند اور نیک اولاد نے جواب دیا، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی پروردگار اور آپ کے آباء و اجداد اسماعیل، ابراہیم، اسحاق علیہ السلام کا خدا تھا۔ الہ واحدہ، اکیلا خدا ہے وہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کی توحید کا عقیدہ اتنا عزیز تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، ان کی اولادوں نے اس عقیدے کو محفوظ رکھا، حتیٰ کہ ان کے پوتے نے ان کے پڑپوتوں کو بھی وصیت کی کہ دیکھو بیٹے اس توحید پر قائم رہنا، اللہ کی وحدانیت میں کسی قسم کا شرک کا شائبہ تک نہیں آنا چاہیے۔ مسلمان اس چیز سے غافل ہو گئے اور ان کی اولادیں شرکیہ رسومات کرتی ہیں۔ معاذ اللہ، مسلمان بچے صلیب کا احترام کرتے ہیں، گلے میں پہنتے ہیں، ہندوؤں کی رسومات کے مطابق
وہ لوہے کے چین اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں، حالانکہ مرد کو لوہا پہننا ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی لوہے کی انگوٹھی پہن کے آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور لوہے کی انگوٹھی اتار دی اس نے، اور پھر وہ تانبے کی انگوٹھی پہن کے آیا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تم سے بتوں کی بو آتی ہے؟ اس لیے کہ عرب بڑے بڑے بت جو تھے وہ اور دھاتوں کے علاوہ تانبے سے بھی تیار کیا کرتے تھے، تو منع فرما دیا کہ تانبے سے بت تیار کیے جاتے ہیں، تانبے کی دھات کو نہ پہنا جائے، اور سونے اور چاندی کی اجازت دی عورتوں کو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو صرف چاندی کی اجازت دی، اور وہ بھی ایک خاص حد تک کہ بس اتنی پہنی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی جس کے خلاف لوگ نہیں بولتے، اور ہر زمانے میں ایک بت ہوا کرتا ہے جس بت کے خلاف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرتے ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ وہ ان بتوں کے خلاف جہاد کرتے رہیں۔ ہمارے زمانے کا بہت بڑا بت جو بالعموم اب مسلمانوں میں داخل ہو گیا ہے اور مسلمان اس کے متعلق بات کرتے ہوئے ہر جگہ نظر آئیں گے، وہ بڑا بت انسانیت کا بت ہے۔ جہاں دیکھو ہیومن رائٹس، جہاں دیکھو انسانیت کا پرچار، جہاں دیکھو انسانیت کے لیے ہمدردی، انسانیت کے لیے یہ، انسانیت کے لیے وہ۔ ارے بھئی اس انسانیت میں چاہے دین پر زد پڑتی ہو، چاہے اعمال برباد ہوتے ہوں، چاہے بچے بے حیا ہوتے ہوں، انسانیت کے نام پہ برے سے برا فعل کراؤ، اور انسانیت کے نام پہ میوزک شو ہو رہے ہیں، میوزیکل چیئرز ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے انسانیت کے نام پہ، اور یہ انسانیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی آڑ میں ساری حقیقی انسانیت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ حرام ذرائع سے پیسے کمانا، حرام چیزیں بیچ کر پیسے کمانا، اور پھر یہ کہنا کہ اس سے ہم غریبوں کی مدد کریں۔ ایک آدمی ملکی قانون میں، شریعت کے قانون میں شراب کا بیچنا منع ہے، وہ شراب بیچتا ہے، کوئی کہ نہیں تم شراب بیچتے ہو، چرس بیچتے ہو، نشہ آور اشیاء بیچتے ہو، اور ملک کے قانون میں یہ چیزیں منع ہے۔ وہ کہتا ہے جناب نشہ آور چیزیں بیچتا ہوں، ہیروئن بیچتا ہوں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ پیسہ لے جا کر میں ایک بہت بڑا ہسپتال تعمیر کر رہا ہوں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اب اس سے کوئی پوچھے کہ جس ہیروئن اور شراب کے نشے کو عام کر کے تم اللہ کی مخلوق میں ہزاروں کی زندگی تباہ کر رہے ہو، اس حرام پیسے سے جو تم ہسپتال بناؤ گے اس میں کون سی برکت ہوگی؟ وہ کون سا شریعت نے تمہیں مکلف کیا ہے کہ ہسپتال ضرور بناؤ؟ سو ہمارے زمانے کا بہت بڑا بت جو آ گیا ہے وہ انسانیت کا بت ہے، کہ انسانیت کے نام پہ جو مرضی کرتے رہو، حالانکہ سب سے پہلی چیز اللہ کا حکم ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کس حد تک لوگوں کی مدد کرنے کی تلقین کی ہے، اور کہاں پر پہنچ کے شریعت کہتی ہے بس اس سے زیادہ مدد آپ نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے سامنے کوئی آدمی گل سڑ کے مر جائے آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے 10 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے، حکومت وقت کہتی ہے کہ 10 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو قتل کر دیا جائے، پھانسی دے دی جائے۔ اب فرض کر لیجئے 10,000 آدمی اس کے کہتے ہیں نہیں صاحب وہ 10 آدمی تو قتل ہو گئے، اس ایک کو قتل نہ کیجیے، اور اس کے لیے سفارشیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے۔ شریعت کہتی ہے ان 10 کو بھی تو دیکھو بیچارے جو مارے گئے، تم ایک مجرم کو چھڑانے کے چکر میں ہو، اور وہ جو ظلم اس نے کیا اس کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے آپ ہمیشہ غور کیجئے گا اس بات پر کہ یہ جو ماڈرن سوسائٹی میں انسانیت کے ہمدرد ہیں نا، یہ آپ کو ہمیشہ ظالموں کے وکیل ملیں گے، ظالموں کا دفاع کرتے ہیں، مجرموں کا دفاع کرتے ہیں، نہ جرم کو برا کہتے ہیں نہ ارتکاب کرنے والے کو منع کرتے ہیں، بلکہ مظلوم کے برعکس ظالم کی مدد کریں گے کہ کسی طرح وہ بچ جائے۔ جس نے آپ کے بچے کو ہیروئن پلا کے اس کی زندگی خراب کر دی ہے،
اس کے متعلق کہیں گے نہیں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بچے کو تو جو ہونا تو ہو گیا، باقی اس کو کچھ نہ کہیے۔ ارے بھی اس کو کیوں نہ کچھ کہیں، یہ تو ایک نئی پوری سوسائٹی سے اور پورے معاشرے سے کھیل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گرد و پیش کو دیکھیں، اور جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ سوسائٹی سے وہ برائیاں دور کریں جن برائیوں سے انسانوں کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے، جرائم پھیلتے جا رہے ہیں، نشہ پھیلتا جا رہا ہے، اور شرفاء کے لیے زندگی گزارنا دشوار سے دشوار تر ہو رہا ہے۔